الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر ایمان والے کے ذمے یہ فرض عین ہے کہ وہ اپنی مکمل اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرے اس بات کی کوشش کرنا کہ میری مکمل اصلاح ہو جائے یعنی تمام برائیاں میرے اندر سے نکل جائیں اور تمام بھلائیاں میرے وجود کا ایک لازمی حصہ بن جائیں مستقل حصہ بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر جو میری طرف متوجہ ہوں ان پر میں بشاشت قلب سے عمل کرنے والا بن جاؤں اور اللہ کے تمام نواہی سے میں بچنے والا بن جاؤں اس بات کی کوشش کرنا اور وہ بھی ہر ممکن کوشش کرنا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے یہ وہ کوشش نہیں ہے کہ کرے تو بہت اچھا نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں یہ کوئی نفل قسم کی کوشش نہیں ہے یہ نفلی عمل نہیں ہے یہ فرض ہے اور فرض عین ہے ہر مرد کے ذمے ہر عورت کے ذمے ہر نوجوان کے ذمے ہر پڑھے لکھے ہر انسان کے ذمے یہ لازمی ہے کہ وہ اس کی ہر ممکن کوشش کرے کہ میری مکمل اصلاح ہو جائے اگر یہ بات سنتے وقت کچھ خوف محسوس ہو رہا ہو ڈر لگ رہا ہو یا شیطان مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ کہاں ہو پائے گا کہ تمام برائیاں میرے اندر سے نکل جائیں اور تمام بھلائیاں میرے اندر آ جائیں یہ تو چند خوش نصیب اللہ والوں کا نصیب ہے میں کہاں اور کہاں یہ رتبہ بلند اگر یہ وسوسہ آ رہا ہو تو دور ہو جائے گا یہ سن کر اور یہ سوچ کر کہ یہ فرض عین نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے میری مکمل اصلاح ہو ہی جائے یہ فرض عین نہیں ہے اس کی مکمل ہر ممکن کوشش کر ڈالنا یہ فرض عین ہے اگر کسی نے واقعی کوشش کر لی اور اللہ نے بھی تسلیم کر لیا کہ جو کوشش یہ کر سکتا تھا اس میں اس نے کوئی کمی نہیں کی
لیکن ابھی بہت سی باتیں اس کے اندر باقی تھیں اور اس کو موت آ گئی. تو امید اللہ تعالیٰ کی سنت سے اور مزاج سے یہ ہے کہ اس کی اصلاح میں کوشش کے باوجود جو کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ یہ بات خوب جانتے ہیں اس بندے کے بارے میں کہ یہ میرا بندہ سچے دل سے کوشش کر رہا تھا، لگا ہوا تھا. جب سے اس کو خیال ہوا تھا، جب سے اس نے توبہ کی تھی، جب سے اس ضرورت کا، اس فرض کا اس کو احساس ہوا تھا، یہ دن رات لگا ہوا تھا. اب درمیان میں موت میں نے بھیج دی، یہ تو میری تقدیر کا فیصلہ ہے. اگر اس کو اور موقع ملتا تو یہ اور برائیوں کو دور کر دیتا اور اصلاح کرا لیتا. تو میں اپنے فیصلے کی سزا اپنے بندوں کو نہیں دیا کرتا، یہ اللہ کی سنت ہے. اس لیے یہ بات سن کر کسی قسم کے خوف کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کریم رب سے جب سابقہ پڑا ہے کہ آج ہم کوشش کرنا شروع کریں، آج ہم توبہ کریں. توبہ کوشش کی شروعات ہی کو تو کہتے ہیں. آج ہم کوشش شروع کریں، آج ہم توبہ کریں، اور آج ہی ہماری موت آ جائے اور ہم کچھ بھی نہ کر پائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے اچھی امید ہے. اپنی مکمل اصلاح کا مطلب ٹھیک سے سمجھ لینا چاہیے. جتنے بھی ہمارے اندر رذائل ہیں، خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ ہمارے اندر سے نکل جائیں. جتنی بھلائیاں ہیں وہ عبادات کی لائن کی ہوں، اخلاق کی لائن کی ہوں، معاشرت کی لائن کی ہوں، معاملات ہوں، دل کے جذبات ہوں. ایک باب دل کے جذبات کا بھی ہے، قلبی کیفیات کا بھی ہے. وہ عام طور پر نظر انداز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ عام طور پر فقہ کی کتابوں میں نہیں آتا. اس میں کتاب العبادات آتی، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الحج، یہ سب آتا ہے. کتاب المعاملات آتے ہیں، کتاب الاخلاق آتا ہے، کتاب المعاملات سب ہوتے ہیں. لیکن اس میں قلبی جذبات والے جو باب ہے وہ فقہ کی کتابوں میں نہیں آتے. قلبی جذبات کا مطلب شکر کا جذبہ، صبر کی صفت، سخاوت، ہمدردی، ایثار، معاف کرنا، دل کا صاف رہنا، ہر ایک کا بھلا چاہنا، دل سے ہر ایک کا بھلا چاہنا. اس بات کا مزاج پر رنگ چڑھ جانا کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ قلبی جذبات ہیں. پاکیزہ تمنائیں، اچھی سوچ، جلد بازی نہ ہونا، برداشت اور انتظار کا مزاج ہونا. تو اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے شعبوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں سے چاہتے ہیں وہ مجھے حاصل ہو جائے. وہ توکل، وہ تقوی، وہ انابت، وہ اخلاص، وہ بھی مجھے حاصل ہو جائے. میں وقت کا پابند بن جاؤں، وعدے کا پابند بن جاؤں، وعدہ پورا کرنے والا بن جاؤں، غصے کو روک لینے والا بن جاؤں، لوگوں کو معاف کر دینے والا بن جاؤں، ہر ایک کے ساتھ نیک گمان کرنے والا بن جاؤں. بدگمانی کروں تو اپنے ساتھ. مکمل اصلاح کا مطلب یہ سب مل کر ہے. اس کی کوشش کرنا، سنجیدہ کوشش کرنا ہر شخص کے ذمہ ہے. ایک کنواری لڑکی ہو اس کے بھی ذمہ ہے، ایک نوجوان ہو اس کے بھی ذمہ ہے.
تاجر ہو اس کے بھی ذمے ہے، مزدور ہو اس کے بھی ذمے ہے، کسان ہو اس کے بھی ذمے ہے، عالم ہو اس کے بھی ذمے ہے، عامی ہو اس کے بھی ذمے ہے۔ اس بات کی کوشش کرنا، ہر ممکن کوشش کرنا، جو بس میں ہے وہ بندہ کر ڈالے، یہ فرض ہے، فرض۔ نہایت افسوس کی بات ہے اس دور میں، اللہ جانے کیا وجہ ہوئی ہے کہ اپنی مکمل اصلاح کی کوشش کرنے کو زیادہ سے زیادہ ہم نفل اور مستحب سمجھتے ہیں، فرض نہیں سمجھتے۔ کسی سے بھی پوچھئے کہ اسلام میں کتنے فرائض ہیں، کتنے گنائے گا؟ بتاؤ بھائی۔ 5 فرض۔ سچ بولنا سنت ہے، نفل ہے، فرض نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی نفل ہے۔ تصور فرائض ہمارا تحریف کا شکار ہو گیا ہے، بگاڑ کا شکار ہو گیا۔ یہ جو 5 ہیں یہ ارکان ہیں، فرائض کی فہرست تو بہت طویل ہے، بہت لمبی فہرست ہے۔ ہم لوگ جو ان ارکان کو ادا کرنے لگتے ہیں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم الحمدللہ فرائض تو سارے ادا کر رہے ہیں اور نفل انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے بعد۔ ابھی کیا جلدی ہے، ابھی تو ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے۔ عجیب بات ہے، بیماری کے سلسلے میں کوئی نہیں کہتا کبھی کیا جلدی ہے۔ کھانسی آتے ہی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ ابھی کیا جلدی ہے، ابھی بخار آنے دو، ٹی بی ہونے دو، اس کے بعد جائیں گے۔ کوئی نہیں کہتا۔ ذرا سا سر میں درد ہوا اور 4 گولیاں، صبح 7 دوپہر میں 5 شام۔ آج کل کے ڈاکٹروں کا طرز علاج، ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے 2 گولی، بھوک بھی نہیں لگتی 2 دوائیں، اور نیند بھی کم آتی ہے 2 دوائیں، اور بتاتے جاؤ انشاءاللہ لکھتے جائیں۔ اور پہلے زمانے میں طویل پرانی بیماریوں کا علاج کیا ہوتا تھا؟ سفید الائچی کے دانے 3 کھا لیا کیجیے کھانے کے بعد، یہ علاج ہوتا ہے۔ اپنی مکمل اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا ہر شخص کے ذمہ لازم۔ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ تمہارے ذمے یہ لازم ہے کوشش کرنا کہ تم سب کو الگ الگ اپنی اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے، اور جس کو اپنی اصلاح کی فکر واقعی ہو جاتی ہے سچ مچ اس کا ذہن دوسرے کے عیبوں کی بھی توجیہ و تعویل کر لیتا ہے، اس کا ذہن ادھر چلتا ہی نہیں۔ اب دوسری بات سمجھیے، فطرت انسانی یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ بھائی میں عالم ہوں، جانتا ہوں کہ قرآن میں کیا ہے، جانتا ہوں کہ احادیث میں کیا ہے، اسلام کو خوب سمجھتا ہوں، بہت اچھا مطالعہ ہے، میں انشاءاللہ اپنی اصلاح خود کر لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ سنگین غلط فہمی ہے یہ، شریعت کے ایک ضابطے کا انکار نہیں ہے، یہ ایک فطرت کے اصول کو بدل دینے کی مجرمانہ کوشش ہے، یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ فطرت میں یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے بڑے سے بڑا حکیم اور ڈاکٹر جب خود بیمار ہوتا ہے
تو اپنا علاج خود کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں اپنا علاج خود نہیں کر سکتا. جسمانی بیماریوں کا علاج جب آدمی خود نہیں کر سکتا تو روحانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج آدمی خود کیسے کر سکے گا؟ کیونکہ انسان کی ایک کمزوری ہے. انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں کا بھی کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرتا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. یہ انسان کی ایک عجیب و غریب قسم کی حرکت ہے. ہم میں سے ہر ایک کی ہے. ہم اپنی کمزوریوں کی کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی وجہ، کوئی عذر، کوئی بہانہ ضرور تلاش کریں. اسی لیے کبھی کوئی انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. حد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتے. صرف مجھے اور آپ کو کسی مصلح کی، کسی مرشد کی، کسی نگراں کی، کسی رہبر کی، کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے. انبیاء علیہم السلام کو بھی ضرورت ہوتی تھی کہ ان کا کوئی مرشد ہو، کوئی معلم ہو، کوئی رہبر، کوئی نگراں. آپ میں سے آج کوئی سوچ رہے ہوں گے کہ آج شاید روزہ بہت لگ رہا ہے. حضرت یہ عجیب بات کہہ رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو بھی پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی تھی. ہم نے بہت دیکھے ہیں تصوف میں غلو کرنے والے، مگر ایسا تو غلو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. لا حول ولا قوت. ہم کہاں آ کے پھنس گئے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جی الحمدللہ میں بہت سکون و اطمینان کے ساتھ پھر دہراتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتے. ہمہ وقتی معلم کی، نگراں کی، مرشد کی ضرورت ہر نبی کو بھی ہوتی تھی، اور رحمت دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ہاں یہ بات ضرور سمجھنے کی ہے اور کہنے کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مرشد، انبیاء کا مصلح اللہ رب العزت خود ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمہ وقتی نگرانی کرتے تھے. کاش کے علماء کرام و طلبہ علم قرآن مجید کی ان سینکڑوں آیات پر غور کریں. سینکڑوں آیات، جن آیات میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کی، جن آیات میں اللہ نے نبیوں کی اصلاح کی ہے. سینکڑوں آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کی، حضرت موسیٰ کی اصلاح فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصلاح فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کی اصلاح فرمائی، حضرت لوط علیہ السلام کی اصلاح فرمائی، حضرت یونس علیہ السلام کی اصلاح فرمائی. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. اور سینکڑوں سے بھی زیادہ آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ کی اصلاح فرمائی. آپ آیات پر ذرا غور تو کرنا شروع کرو. اگر ترجمہ و تفسیر کا مطالبہ آپ نہ کریں تو 20 آیات پڑھ کے سنا. پہلی آیت کس میں اللہ نے کس سے مخاطب کیا، کس کو کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ تربیت محمدی کا آغاز ہے. اس کے بعد دوسرا جو حکم ہوا وہ بھی کس سے متعلق ہوا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی قیام اللیل کی تلقین فرما رہے. سلوک طے ہو رہا ہے، اصلاح ہو رہی ہے. قلب کو جو پہلے سے تیار تھا، قلب محمدی کب سے تیار کیا جا رہا تھا؟ اللہ اکبر، ہزاروں سال پہلے سے قلب محمدی کو تیار کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد پیدائش کے بعد کئی مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا کہ سینہ چاک کر کے دل کو نکال کر دھلوایا گیا جبریل امین کے ذریعے. زمزم سے دھلوایا گیا، تشت میں رکھا گیا، اس میں کوئی چیز چھڑکی گئی. یہ کیسی سرجری تھی، یہ کیا تھا؟ صاف روایات میں ہے. حضور نے خود فرمایا میں محسوس سب کر رہا تھا، تکلیف مجھے نہیں ہو رہی.
کیسا زبردست سرجری تھی، یہ کیسا آپریشن تھا. محسوس کر رہا تھا کہ میرے سینے کو چیرا جا رہا ہے، پھر میرا دل نکالا گیا، ایک تشت میں رکھا گیا، میں نے دیکھا اس کو، اور زمزم سے دھویا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو اندر رکھا گیا، اور پھر اس میں کچھ چھڑکا گیا. 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، صرف اس لیے کہ قلب کو دھویا جائے. اس قدر اہتمام کے باوجود اب دیکھو پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی نگرانی کیسے کی گئی ہے، کیا سلوک طے ہوا ہے آپ کا. قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایات دیے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہیں فرمائی، قدم قدم پر اللہ نے آپ کو زجر و توبیخ فرمائی ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈانٹا ہے اور عتاب کے لہجے سے آپ کا خطاب کیا. یہ سب کیا ہے؟ یہی تو ایک نمونہ ہے کہ کس طرح ایک طالب اصلاح کو اپنے مصلح کے حوالے کرنا چاہیے. اعلیٰ ترین نمونہ. پھر فرمایا جا رہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک مرشد کی ہدایات نہیں ہے تو اور ہے کیا؟ پھر تھوڑے دن توقف ہوتا ہے، کوئی وحی نہیں آتی، آپ پر غم کا بہت غلبہ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی مصلحانہ لہجے میں بات کرتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. کیا عرض کروں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے لیے کون سی کتاب کا مطالعہ کریں. بعض ذرا بے تکلف ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کون سی تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں. دنیا میں سب سے مشکل سوال اس عاجز کے لیے شاید یہی ہے، کیا جواب دوں؟ جتنی کتابیں ہیں وہی سب پڑھتے ہیں، وہی عاجز بھی پڑھتا ہے، وہی میرے اساتذہ اور مشائخ بھی پڑھتے ہیں. لیکن میں سچ کہتا ہوں، ایک سالک ہے، اس نے بڑی تلاش کے بعد، بڑے محبت، بڑے غم کے بعد، بہت تنہائیوں کی دعاؤں کے بعد اس کو ایک مصلح ملا. تشبیہ دیتے رہنا، ذہن کو خود بخود لے کر جاؤ کہ میں یہ کیا الفاظ کہہ رہا ہوں. برسوں کی تلاش، برسوں کا اعتکاف، برسوں کی خلوت، برسوں کی عجیب قسم کی کلہن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ مصلح حقیقی سے ہوا تھا. یوں ہی نہیں ہو گیا تھا. وہ جو آپ ایک عجیب کیفیت محسوس کرتے تھے جس کے لیے آپ غار حرا میں جاتے تھے، اللہ مجھے مبالغے سے بچائے، جس کسی کے اندر اپنے کسی مصلح کی تلاش میں دنیا سے کٹ جا کر اور تنہائیوں میں رونے کا تجربہ جس کو نہیں ہوگا، وہ غار حرا کے تجربے کو سمجھ نہیں پائے. وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. دنیا بھر کی تفسیریں پڑھ لو، وہ نہیں سمجھ سکتا. جس کے اوپر یہ دور گزرا ہوگا، جس کو میں بار بار کہتا ہوں، جنون کا دور، اضطراب کا دور، تلاش کا دور، جستجو کا دور، رونے دھونے کا دور، جو امام غزالی پر گزرا، اور انہوں نے احسان کیا کہ المنقذ من الضلال میں اپنی پوری آپ بیتی لکھ دی کہ مجھ پر کیا گزرا. جو مولانا روم پر گزرا، اور جو ہر شخص پر گزرا ہے اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے، وہ مرحلہ اللہ کے رسول کا غار حرا میں گزرا. اب جب برسوں کی تلاش کے بعد ایک رابطہ ہوا تھا، ایک زندگی کی ایک نئی لہر دوڑی، ایک امید کی نئی لہر دوڑی، ایک نیا ذائقہ چکھا تھا قلب محمدی اور روح محمدی نے. اب اس ذائقے کے بغیر جینا محال ہو رہا ہے، اور ادھر دیر لگ رہی ہے. یہ جب تک کوئی شخص جب تک سلوک و تصوف میں ڈوبتا نہیں، مجھ ناچیز کا خیال یہ ہے کہ یہ جو تاخیر ادھر سے ہوئی تھی اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے.
نہیں سمجھتے. کیا اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کیوں روک دیا تھا؟ مشائخ سالک کی طلب دیکھتے ہیں اور تڑپاتے ہیں. ذرا خواجہ مجذوب کی شخصیت کو دربار تھانوی میں ذرا غور سے پڑھو تو کیا کیفیت تھی حضرت خواجہ مجذوب کی, کیا حالت تھی حضرت مجذوب کی, اور حضرت تھانوی کا طرز کیا تھا ان کے لیے. جتنا وہ قربان ہونا چاہتے تھے اتنا حضرت تھانوی اعراض فرماتے تھے. یہ حسن و عشق کے معاملات ہیں, نہیں سمجھ سکتے لوگ, وہابی لوگ نہیں سمجھتے. اس کے لیے گلابی ہونا ضروری ہے, نہیں سمجھتے. وہ جو آج کل انٹرنیٹ سے اصلاح ہوتی ہے وہ بیچارے کیا جانے, نابالغ لوگ کیا جانے, جو مطالعہ کر کے اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ کیا جانے. جب تک عشق بے چین نہ ہو جائے تب تک حسن تڑپاتا رہتا ہے, ستاتا رہتا ہے, دیداری نہیں کراتا, لفٹ ہی نہیں دیتا. یہ لازمی ہے, یہ رشتہ ایک سالک میں اور شیخ میں ہے ہی نہیں. یہ سب چیزیں اس وقت نظر ہی نہیں آتی. بالکل قانونی سے رشتے ہیں, فضول سے بالکل. ہر شیخ کی سوانے پڑھ کے دیکھو, جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے قبول کیا ان کی سوانے پڑھو. دیکھو حضرت رائے پوری کے سوانے, حالات سنو. حضرت رائے پوری کتنے سال ان کے اوپر جنون کے گزرے, تلاش کے گزرے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملہ ہوا, اور جب اللہ نے دیکھا کہ اب تو بس مر ہی جائے گا میرا لاڈلا, یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا, تب اللہ تعالیٰ نے ایسا پیار بھرا خطاب کیا ہے, ایسا پیار بھرا خطاب ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. کیا شروعات ہے سورت کی, کیا شروعات ہے سورت کی. یہ جو چاشت کی روشنی آتی ہے اس سے پہلے رات کا اندھیرا آتا ہے. محمد جلدی نہ کرو, بس سے پہلے قبض ضروری ہے. یہ جو تمہارے اوپر حال گزرا ہے نا, یہ واللیل اذا سجا ہے, اور اب جو حال آئے گا وہ والضحیٰ ہے. ما ودعک ربک وما قلی, ما ودعک ربک وما قلی. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھ رہے تھے کہ میرے مربی نے مجھے چھوڑ دیا. اب اس کی توجہ نہ رہی, التفات نہ رہا. یہ جب تک قلب کی کیفیت نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا. سب اوپر کے رشتے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ اکبر. اب تو حسن خود عشق کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. سبحان اللہ, کیا منزل ہے. کیا دنیا میں ایسا کم ہوتا ہے کہ حسن عشق کو راضی کرے. عشق ہی حسن کے پیچھے دیوانہ پھرا کرتا ہے. حسن تو کوئی التفات بھی نہیں کرتا. اور وہ حسن ہی کیا ہے جو کہے آئی لو یو ٹو. یہ تو چوک میں بیٹھنے والی رنڈیاں ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نوجوان میسج بھیجتا ہے آئی لو یو, ادھر سے جواب آتا ہے آئی لو یو ٹو. ماشاء اللہ. یہ بھی کوئی کیا ہے. یہ سب تھرڈ کلاس چیزیں ہیں. سب ان کے بدن پر چڈیاں بھی نہیں ہیں. یہ سب ننگے لوگ ہیں, جب جانور قسم کے لوگ ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور اب اس کے بعد کیا ہدایات دے رہا ہے. عجیب رابطہ ہے اس کا. کیا ہدایات ہیں؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. محمد تھوڑے دن کے سکوت سے تمہارے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے. ذرا پلٹ کر اپنی تاریخ تو دیکھو.
کہاں سے ہم تمہارے اوپر توجہ کر رہے ہیں؟ تب سے ہم تم کو منتخب کیے ہوئے ہیں، تم تو یتیم تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر امید کی کیفیت کو پیدا کرنا، یہ کیفیتیں جو آتی ہیں، ایک انسان جب اصلاح کا سفر شروع کرتا ہے تو اس کو اتنا ڈر لگتا ہے اپنے بارے میں، وہ منافق سمجھتا ہے، اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، کھانا چھوٹ جاتا ہے، سونا چھوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ اس کا مرشد اللہ تعالیٰ کی رہبری میں اس کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں گھبراؤ مت، اور پھر اس کو کچھ یاد دلاتا ہے اللہ کی نعمتیں تاکہ اس کی سوچ مثبت بن جائے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس وقت مقصود ان صورتوں کی تفسیر نہیں ہے، مقصود تو یہ ہے کہ یہ کچھ مثال بتانا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی مصلح کی ضرورت پڑتی تھی۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ سے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک مصلح کا خطاب ہے اپنے مسترشد سے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ کبھی فرما رہے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اللہ اکبر۔ آج اگر کسی عالم سے اس کا شیخ بھی اگر کہے کہ بھائی کافروں اور منافقوں کے راستے پر مت چل رہا، تو عالم کو لگے گا حضرت ہمارے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس نصیحت کا مستحق ہوں۔ آج تو وہ طلب ہی ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی کتاب اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، علی رؤوس الاشہاد کہہ رہے ہیں، کان میں اسلانی کر رہے ہیں، نبی تقوی اختیار کرنا اور کافروں اور منافقوں کی بات کو مت ماننا۔ اللہ۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُمْ بِهِ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ خبردار نبی، جو ہم نے دنیا کے سرمایہ داروں کو، لوگوں کو دنیا کا سرمایہ دے رکھا ہے، اس طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ یہ سب کیا ہے، آپ غور کریں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کو قدم قدم پر روک ٹوک کی، نصیحتوں کی، ارشادات و ہدایات کی ضرورت پڑتی تھی، تو آپ خود بتاؤ کہ کیا مجھے اور آپ کو کسی کے روک ٹوک کے بغیر میرا کام چل جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کیوں نہیں متوجہ ہوتے اس بات کی طرف؟ فرمایا دنیا کوئی وجہ بیان کروں، میں تو صاف کہتا ہوں علماء اپنے تکبر کی وجہ سے متوجہ نہیں۔ صاف فرمایا، علماء اپنے تکبر کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتے، وہ عار محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں، اور اسی لیے بار بار زمانے نے یہ تاریخ دہرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کا مصلح بنا کر اس شخص کو بھیجا جو باقاعدہ مدرسی عالم نہیں تھا۔ بار بار یہ تاریخ دہرائی گئی، اور زمانے نے دیکھا کہ زمانے کے بڑے بڑے علماء جن کے اندر طلب تھی، انہوں نے پہچانا کہ بھئی اللہ نے اس دور میں اصلاح کے لیے اس بندے کو چنا ہے، لہذا ہمیں اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ تو عالم دین نہیں ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کا سب سے بڑا متعلق قیل و قال ہے، اور قال اقول ہے۔ عالم وہ ہے جو اللہ کو پہچان گیا، یہ ہے اصل علم۔
جس نے اللہ کو پہچان لیا ہو، جس نے اس دنیا کی حقارت کو پہچان لیا ہو، جس نے آخرت کی عظمت کو پہچان لیا، وہ عالم ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر مما تجمعون۔ قارون جب نکلا تھا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور خزانوں کے ساتھ، تو اس وقت اچھوں کے منہ سے رال ٹپک گئی تھی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اچھوں کی یہ تمنا آ گئی تھی۔ اس وقت قرآن عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتا ہے، اور جن لوگوں کو علم ملا ان کا کیا رد عمل تھا، ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ ان کا کہنا تھا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالح۔ یہ ہے علم، جس علم کے اندر دنیا کی حقارت آ جائے، جس شخص کے اندر وہ چاہے لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتا ہو، وہ عالم دین ہے۔ ہم لوگ تو عجیب قسم کے لوگ ہیں، بڑے ٹھاٹ سے مدرسوں کے جلسوں میں اور اپنے بیانوں میں تقریر کے شروع میں پڑھتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اندر ذہن میں یہ ہوتا ہے وَأَنَا مِنْهُمْ۔ اگر علماء سے مراد وہ ہیں کہ جن کو 10-12 سال کا کورس کرنے کے بعد سند ملی، تو ایک بھی صحابی عالم نہیں تھا۔ اگر علماء سے مراد وہ ہیں جو اچھی تقریریں کر سکیں، مضامین لکھ سکیں، کتابیں لکھ سکیں، تصنیفات کر سکیں، تو اکثر صحابہ امی تھے، ان پڑھ تھے۔ کسی کی ہمت ہے کہ وہ کہے کہ وہ علماء نہیں تھے؟ اصل علماء وہ تھے۔ تو عزیزو، بات کو سمجھو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اکابر کے ہاں ایک اور بات، اکثر بزرگ اپنی اولادوں کو ان کی اصلاح کے لیے کہیں اور بھیجتے ہیں، اور جن بزرگوں کی اولادیں اپنی اصلاح کے لیے کسی اور کے حوالے اپنے کو نہیں کرتی، اور وہ اسی بھروسے پر رہتی ہیں کہ میرے ابا جان تو خود بہت بڑے شیخ ہیں، بڑے عالم ہیں، انہیں کچھ نہیں حاصل ہوتا الا ماشاء اللہ۔ دیکھو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنی عظیم شخصیت تھی، علم کے لحاظ سے بھی، تقوی کے لحاظ سے بھی، سلوک و تصوف کے لحاظ سے بھی کیا کمی تھی ان کے اندر، لیکن انہوں نے اپنے دونوں عالی مقام صاحبزادوں کو نوجوانی ہی میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی کے ہاں بھیجا کہ دیکھو تم میرے بیٹے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، ہر وقت گھر کے اندر کا معاملہ ہے، تم میرا وہ ادب نہیں کر پاؤ گے جو ایک طالب کو شیخ کا کرنا چاہیے، وہ رشتہ بالکل دوسرا ہے، مجھ سے تم کو جو نفع پہنچ سکے گا میں پہنچاؤں گا، لیکن اب تمہارا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ اور سلام ہو ان دونوں عظیم صاحبزادوں کی سعادت مندی پر کہ انہوں نے سر جھکا کر فیصلہ کیا، حالانکہ خود کہتے تھے ہماری نگاہ میں ہمارے ابا جان کے علاوہ کوئی کھپتا ہی نہیں تھا۔ واقعی وہ ایسے تھے، بالکل ایسے ہی مقام تھا، لیکن ان کے ابا جان نے کہہ دیا کہ نہیں بچوں میری پوری توجہ تم پر ہے، لیکن میری بات مان لو۔ چنانچہ وہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دونوں نے اپنے آپ کو کیا، اور یہ تو پتہ چلے گا آخرت میں جا کر کہ اس شیخ وقت سے ان دونوں نے کیا نفع اٹھایا۔ اپنے آپ کو کسی مصلح کے حوالے کرنا ضروری ہے، بالکل لازم ہے، یہ نفل نہیں ہے، یہ بالکل نفل نہیں۔ کسی کے سپرد کرنا، کسی کے تابع بن جانا، کسی سے بھرپور محبت کرنا، اصلاح کے رشتے سے کسی سے عاشقانہ والہانہ محبت کرنا، جان و دل سے اس پر فدا ہونا، سامنے بیٹھا ہو تو بس عجیب کیفیت ہونا، سامنے نہ ہو تب بھی تصور کی آنکھوں سے دیکھتے رہنا، ایک عجیب طرح کی محبت ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بالکل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ محبت جس کو مل گئی ہے وہی جانتا ہے کہ یہ محبت کیسی ہے،
اور جس کو مل گئی ہے روزے کی حالت میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جن کو ابھی تک یہ محبت نہیں ملی ہے وہ جی کیسے رہے ہیں، وہ کیسے زندہ ہیں، کیونکہ واقعی اس ذائقے کے بغیر، اس لذت کے بغیر، اس تصور جانا میں کھوئے بغیر، اس قلبی اور روحانی رابطے کے بغیر زندگی کی کوئی لذت نہیں۔ ہزاروں میل دور پر پڑا ہوتا ہے ایک چاہنے والا عاشق، سالک اور مرید، اور اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، اور ہزاروں میل دور بیٹھا ہوتا ہے اس کا شیخ، وہ عالم الغیب بالکل نہیں، عام انسان ہے وہ، لیکن اللہ جانے یہ محبت بھرا رابطہ کیسا ہوتا ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے اس شیخ کے دل پر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ تیرا فلاں دوست، تیرا فلاں غلام، تیرے مجھ سے تعلق رکھنے والا بہت پریشان ہے، تو اس کے لیے دعا کرو۔ یہ عجیب رابطہ ہے، دن رات اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ ذائقہ لگ گیا ان کو دن رات تجربہ ہوتا ہے۔ کیا آپ نے ایسے واقعات نہیں سنے؟ کیا آپ کے اپنے ساتھ اور آپ کے اپنے گھروں میں یہ واقعات نہیں ہوئے کہ ادھر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ بیمار پڑے اور کوئی پریشانی ہوئی، اور اس کے بعد ادھر آپ کو پتا چلا کہ آپ کی ماں، آپ کی والدہ ماجدہ جو سینکڑوں میل دور کہیں پر رہتی ہیں، وہ اپنے گھر میں بے چین اور پریشان ہے، اختلاج ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور بار بار وہ کسی چھوٹے بچے سے کہنے ذرا فون ملا کے خیریت تو معلوم کرو بھیا کی۔ یہ کیا چیز ہے یہ؟ اگر ماں اور بیٹے کے درمیان یہ تعلق ہو سکتا ہے تو کیا مصلح اور مسترشد کے درمیان یہ رابطہ نہیں ہو سکتا؟ کیسے فیض پہنچتا تھا بلکتے روتے اویس قرنی کو سینکڑوں میل دور محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر سے، کیسے فیض پہنچتا تھا؟ دور ہے اویس قرنی، آئے نہیں، دیکھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر کیسا فیض ہے؟ ایسا فیض ہے کہ حضور حضرت عمر کو وصیت فرما رہے ہیں، عمر جب تم حج کرنے جاؤ گے تو وہاں تلاش کرنا، یمنیوں کے خیمے میں تم کو ایک شخص ملے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اس سے ملاقات کر کے میرا سلام پہنچا دینا اور اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا محمد الرسول اللہ کو، اور مقام یہ ملا کہ عمر بن خطاب کو حکم ہو رہا ہے کہ ان کو میرا سلام پہنچانا اور اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا؟ اسی محبت کا نام ہے تصوف و سلوک۔ یہ جو ایک روحانی کیفیت ہے، اسی لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنا شیخ کسی کو بنانے سے پہلے تو تم برسوں تحقیق کرو، یہ اصول ہے، جلدی بالکل مت کرو۔ آج کل لوگ عجیب کام کرتے ہیں، ایک بیان سن کے فوراً کہتے ہیں حضرت بیعت کریں، اور جو ایک بیان سن کے بیعت ہوتا ہے وہ ایک کانا پھوسی سن کے شیخ کو ہی سب سے بڑا مجرم ثابت کرنے لگتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ آپ شیخ اپنا کسی کو بنائیں، مسترشد بنائیں، مرشد بنائیں، مصلح بنائیں، دوست اور نگراں بنائیں، وہ تو بنائیں بہت سوچ سمجھ کر۔ صاف لکھا ہے کتابوں میں، سب تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بھائی برسوں تحقیق کرو، خوب اطمینان سے بار بار جاؤ، بار بار رہو، خوب تحقیق کرو، جو کر سکتے ہو کرو، اور اس کے بعد جب اطمینان ہو جائے، جب استخارے کے بعد، تحقیق کے بعد، غور و فکر کے بعد، دعا کے بعد بالکل طبیعت بالکل مائل ہو جائے، اس کے بعد جب تم کسی کو اپنا شیخ بنا لو تو پھر یہ دل کے اندر، آج میں کھل کر کہتا ہوں، افسوس یہ کہ نہ کہنے کی وجہ سے نقصان بہت ہو رہا ہے، آج میں مجبوراً کہتا ہوں، اپنا فرض سمجھ کے کہتا ہوں، تصوف کا اصول یہ ہے کہ ہر سالک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں میرے شیخ سے بڑھ کر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ بتاؤ اگر بیوی یہ نہیں سمجھے گی اپنے شوہر کے بارے میں کہ میرے شوہر جیسا دنیا میں کوئی مرد نہیں ہے، تو محبت کا رشتہ قائم ہو پائے گا؟ تجربے کار لوگ بتائیں، نا تجربے کاروں سے کیا پوچھیں، وہ پہلے ہی ہنسنے لگتے ہیں۔ اگر بیوی کو آج آپ اچھے لگ رہے ہیں، کل کو آپ کا بھائی اچھا لگنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور پھر اور کوئی آیا اس کا ذرا سخت تھا وہ اور اچھا لگنے لگا, اور کوئی آیا وہ زیادہ گورا تھا وہ بھی اچھا لگنے لگا, ہو گئی پھر زندگی گزر گئی. وفادار بیویوں کے دل و دماغ میں واقعی یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں میرے شوہر سے اچھا کوئی شوہر نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بیٹھے اور باقاعدہ حدیث ام زرع کا زبردست مذاکرہ ہوا. عورتیں جو بیٹھ بیٹھ کر اپنے شوہروں کے فضائل بیان کرتی, عورتوں کے اجتماع کا یہ ایک موضوع ہوتا ہے, فضائل شوہرام. اور آج کل تو وہ عورت بہت کمیاب ہے جو اپنے شوہر کی تعریف کرے, بہت کم. کوئی اگر ایسا ہے تو روزانہ صدقہ شکر ادا کرے, بخش دیں بس ہماری بیویاں ہم کو بہت احسان. جھوٹی محبتیں, لغو باتیں, حیوانی قسم کی محبتیں. لیکن میں مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں, جس شوہر کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ میری بیوی سب سے اچھی ہے, وہ کبھی اپنی بیوی سے وہ محبت نہیں کر پائے گا. اس کو کبھی کوئی اچھی لگے گی, کبھی کوئی اچھی لگے گی, کبھی کوئی اچھی لگے گی. اسی لیے ہمارے اس دور کے عظیم عارف باللہ حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی دلچسپ بات فرمایا کرتے تھے. کہتے تھے جو شخص اپنی بیوی کا عاشق ہو جائے اور باقی سب کی طرف سے اس کی نگاہیں بند ہو جائیں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کا وہ ولی بن کے رہے. یہ تعلق ہونا چاہیے. جو رشتہ قسمت میں لکھا گیا یہ تعلق ہونا چاہیے. آپ ساری چھان پھٹک رشتے سے پہلے کرنا چاہیے تھا. اب لے تو آیا آپ کالی کلوٹی. اس وقت تو جوانی کا جوش تھا کہ جیسی بھی ملے گی چلے گی, 2 فٹ کی ملے کہ 1.5 فٹ کی ملے. اس وقت تو پاگل ہو رہے تھے, نہیں کچھ نہیں دیکھنا, میں تو اللہ کے اسلام پر رشتہ. ماشاء اللہ آپ کا تقدس, یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیان غالب, تجھ کو ہم ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا. اب اس کے بعد جو قریب سے دیکھا, اب ڈھونڈ رہے ہیں لال والی, پیلی والی اور اودی والی اور نیلی والی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی دنیا میں آج بہت سے سالکین کا خیال ہے. ایک شیخ سے بیعت ہو گئے, دوسرے شیخ کہاں گئے یار یہ تو زیادہ بڑھیا شیخ, اور پھر تیسرے کہاں گئے کہیں یہ تو اور بڑھیا ہے, یہاں تو بریانی ملتی ہے. اور کسی کے یہاں گئے تو کہیں وہاں تو ہم نے خواب بھی دیکھا تھا, ان کے یہاں تو کتنے دن سے تھے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا. ان بزرگ کے یہاں ایک رات میں رہے خواب دیکھ لیا. ہو سکتا ہے بریانی کا اثر. اس طرح کا انسان کبھی اس راستے میں نہیں چل سکتا, کبھی نہیں چل سکتا. سنو غور سے, امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی دونوں بیعت ہوئے تھے ایک ہی شیخ سے, حضرت خواجہ باقی باللہ سے. لیکن ان کے بھائی اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جس مقام تک امام ربانی پہنچ گئے. بہت فائدہ اٹھایا انہوں نے, اصلاح ان کی ہوئی, اجازت ان کو بھی ملی, لیکن کہاں وہ اور کہاں امام ربانی. خود امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض مکتوبات میں اپنے خاص لوگوں کو, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ مکتوب چھپ جائیں گے, انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کسی سے نصیحت کرتے ہوئے کہ شیخ سے کیسی محبت ہونی چاہیے, اور شیخ سے محبت زیادہ ہوتی ہے, بھرپور ہوتی ہے تو کیا نفع ہوتا ہے, اور کم ہوتی ہے تو کیا نقصان ہوتا ہے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ برادر عزیز مخدومہ, میں تم کو خود اپنی اور اپنے بھائی کی مثال دیتا ہوں, اپنے گھر کی بات کہتا ہوں, مجبوراً کہتا ہوں تمہاری خیر خواہی کے تحت. میرا حال پوری زندگی یہ رہا کہ حضرت صدیق اکبر کے بعد دنیا میں اگر کوئی شیخ کامل ہوا ہے تو میرے شیخ ہوئے. یہ میرا حال تھا اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ کے بارے میں. میں بس فدا تھا جانو دل سے, اور میرا خیال یہ تھا کہ دنیا میں کیا شیخ مجھ کو مل گیا. اور میرے بھائی بھی انہی سے بیعت تھے, لیکن میرے بھائی یہ نہیں, اس درجے تک نہیں تھا ان کا عشق, بلکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہاں بہت سے مشائخ میں سے ایک شیخ ہے میرے شیخ بھی.
تو اگر آپ یہ کہنے لگیں کہ بہت سی عورتوں میں سے ایک عورت یہ بھی ہے، اور بیوی کہنے لگے کہ بہت سے مردوں میں سے ایک مرد یہ بھی ہے، تو وہ تعلق نہیں لپ پائے گا، نہیں چل پائے گا۔ اس راستے میں اس طرح کی محبت اپنے مصلح کے ساتھ بہت تلاش کرنا چاہیے، بہت دیر کرنی چاہیے، بہت توقف کرنا چاہیے، بہت اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، بہت استخارہ کرنا چاہیے، بالکل جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایسی محبت، ایسا اعتماد، ایسی بس جان و دل سے فدا ہونے کے وہ جذبات جس کو کوئی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جتنے زیادہ قلب کی یہ کیفیت ہوگی اتنا ہی ایک سالک اپنے مصلح کے حوالے اپنے آپ کو کر پائے گا، اور اپنے مصلح کے حوالے جو کرے گا اسی کی مکمل اصلاح ہو پائے گی۔ ہو ہی نہیں سکتی بغیر اس کے، ناممکن ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ کسی صاحب کو کسی کے ہاتھ پر شیر کی بنی ہوئی تصویر بہت اچھی لگی، تو ان کا جی چاہا کہ یار یہ تو بہت جچ رہا ہے، یہ ٹوٹو بہت بڑھیا ہے، میں بھی اس کو بنواتا ہوں۔ کہاں بنوایا تم نے؟ فلاں جگہ پہنچ گئے۔ ارے بھائی شیر کی تصویر بناتے ہو؟ ہاں بناتا ہوں۔ ڈیزائن دکھاؤ، یہ دکھائے، یہ پسند آ گیا، یہ والی بنا دو۔ بھائی آپ ذرا سا قابو رکھیے گا، سوئی لگانی پڑے گی، بار بار سوئی چبونی پڑے۔ ہاں بناؤ، شیر بناؤ، شیر۔ ہم تو شیر بنانے کے لیے پہلے سوئی لگائی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا بنا رہے ہو؟ میں دم بنا رہا ہوں۔ ارے بغیر دم کبھی چلے گا، دم مت میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، شیر بناؤ، شیر۔ چلائے، ارے کیا بنا رہے ہو؟ لیکن ٹانگیں بنا رہا ہوں۔ کوئی جنگل ہے جس میں چلنا ہے شیر کو؟ بغیر ٹانگوں والا بھی ٹھیک ہے، چلو بغیر ٹانگیں والا بناؤ۔ ہم کو چاہیے اصلاح، لیکن ہائے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ہائے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مراقبے میں تکلیف ہو رہی ہے، تلاوت میں تکلیف ہو رہی ہے، معمولات کی پابندی میں تکلیف ہو رہی ہے، اپنا حال بتانے میں تکلیف ہو رہی ہے، اپنے عیوب بتانے میں تکلیف ہو رہی ہے، محبت کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اعتماد کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا کہاں کا شیر بنے گا بھائی؟ کیسے اصلاح ہوگی؟ کیسے اصلاح؟ یہ راستہ اولو العزموں کے طے کرنے کا ہے، حوصلہ مندوں کے طے کرنے کا ہے، سچے طالبوں کے طے کرنے کا ہے۔ چلتے تو ہیں اس راستے میں ہزاروں، لیکن آخر دم تک پہنچتے پہنچتے چند سو بھی رہ جائیں تو بہت غنیمت ہے۔ تو قدم قدم پر اس راہ میں امتحانات آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے حالات آتے ہیں۔ جو کامل درجے کا شیخ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فراست دیتے ہیں، اس کو بصیرت دیتے ہیں۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہوتی ہے، بندے کا کمال نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر کچھ بوجھ ڈال دیا گیا اس کی طلب کے بغیر، اور وہ برسوں خوشامد کرتا ہے، مہینوں خوشامد کرتا ہے اپنے شیخ کی کہ اللہ للہ مجھے اوپر سے یہ بوجھ ہٹا لیجئے، میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کیسے آپ نے مجھ کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا، میرے عیبوں کو اللہ نے آپ سے چھپایا۔ میں نے دعا ضرور مانگی تھی کہ اللہ کرے میرے عیب میرے شیخ سے چھپ جائیں، کیونکہ ڈر تھا مجھے اگر میرے سارے عیب آپ پر کھل جاتے تو شاید آپ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے، مجھے اپنی مسجد سے منافق کہہ کے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے دعا مانگی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرے عیب آپ سے اس قدر چھپیں گے کہ آپ مجھ کو خود ذمہ داری دے دیں گے کہ اب اللہ کے بندوں کی اصلاح کرو۔ جب بوجھ پڑتا ہے، بن مانگے بوجھ پڑتا ہے اور اس کو بندہ بوجھ سمجھتا ہے، تڑپتا روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہی مشائخ کے حسن ظن کی بدولت کچھ کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایرے غیروں سے بھی ہم جیسے کچھ نہیں آتا، کچھ ہے ہی نہیں اپنے پاس، اور لوگ عجیب عجیب حالات اپنے بتاتے ہیں، اس سلسلے کی برکت ہوتی ہے۔ وہ ایک نسبت ہے، ایک سلسلہ ہے جو پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ تو سب لوگ جو سن رہے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، سب میرے مخاطب ہیں، یہاں بیٹھ کے جو سن رہے ہیں یا دنیا میں کہیں پر بھی یہ گفتگو جہاں پر بھی لوگ سن رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں اتارے. میں پھر دہراتا ہوں، اپنی مکمل اصلاح کی کوشش کرنا ہر ایک پر فرض ہے. جو یہ سمجھے گا کہ مجھے اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب سمجھتا ہوں، سب سے زیادہ خطرے میں ایسے ہی بندہ ہے، ایسی ہی بندے. اور جو بیچارہ دل سے یہ مان لے، اندر سے بالکل مان لے کہ مجھے سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، بالکل درست ہے کہ میں سر تا پا، ظاہر تا باطن بگڑا ہوا ہوں، ایک نہ ایک دن اس کی اصلاح ہو ہی جائے، کیونکہ اس کی یہ طبیعت اس کو آمادہ کر دے گی کہ وہ اپنے آپ کو واقعی کسی کے حوالے کرے. صحابہ کرام کی اصلاح بہت سخت مجاہدات کے ذریعے ہوئی تھی. لوگ عجیب غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے تو یہ سب نہیں کیا تھا. اللہ کے بندو، صحابہ کرام نے جس طرح اپنی جان، مال، اپنی بیویاں، اپنے بچے، اپنے باغات، اپنی کھیتی، اپنی کمائی، اپنی تمنائیں، اپنی دوستیاں، اپنی رشتہ داریاں، سب کچھ قربان کر دی تھی. اس سے بڑھ کر بھی کوئی سلوک ہو سکتا ہے؟ ایک اشارہ ہو گیا کہ تبوک نہ جانے والے ان 3 لوگوں سے مدینے میں کوئی بات نہ کرے. ایک اشارے، ایک سیکنڈ کے اندر پورا مدینہ اجنبی بن گیا ان تینوں کے لیے. اللہ اکبر! کوئی بات ہی کرنے کو تیار نہیں، کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا. اب یہ صحابی، اتنے پیارے صحابی، اتنے چہیتے صحابی، یہ مقربین میں سے تھے، بڑے پیارے تھے، اور جن کا حال یہ ہے کہ یہ مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، اس کو سلام کر 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 رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ معمولی سلوک ہے، معمولی سلوک ہے. یہ ہے نفس کو کچلنا، یہ ہے وہ سزائیں دینا جن سے نفس کچل جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ آ رہے ہیں یہ سوچ کر کہ بھئی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بہت بلند ہیں، تو ان کے پاس جاؤں سلام کروں. وہ آئے اور سلام کیا، آپ نے ادھر کو چہرہ پھیرا. جس وقت حضور نے رخ پھیرا ہوگا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا ان اللہ کے بندوں. اور پھر وہ ادھر کو آئے کہ شاید ادھر کو چہرہ ہے، ادھر کو سلام کر لیں، ادھر کو، تو حضور نے ادھر کو چہرہ پھیرا. اور آخری درجے کی بات یہ ہے کہ جب بیویوں کو خیال ہوا، تینوں کی بیویوں، کہ سارے ایمان والوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے قطع تعلق کر لیں، تو ہم بھی تو ایمان والے. کیا امتحان ہے! کوئی بیویاں سوچیں، عورت کے دل سے کوئی سوچے کتنا شدید امتحان تھا ان بیویوں کا. ان سے حضور نے الگ سے کہلایا نہیں تھا کہ تم بھی قطع تعلق کر لو، الگ سے نہیں کہلایا. ان بیویوں کو خود یہ خیال ہوا، آپس میں بات کی اور حضور کے پاس حاضر ہوئے. اللہ کے رسول، ہمارے شوہروں کے بارے میں جو اللہ کی مرضی ہے اور آپ کا حکم ہے سب لوگ عمل کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اطعنا اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو. تو اللہ کے رسول، ہم لوگ اپنے میکے چلے جائیں. بیویاں بھی چلی گئیں، شوہر اکیلے ہو گئے، کوئی ہے ہی نہیں. وہ مدینہ جس میں سب رحماء بینہم ایک خاندان کے طور پر رہتے تھے، جان چھڑکتے تھے، اجنبی ہو گیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ محبت کے بغیر کیا یہ تینوں یہ صبر کر سکتے تھے، برداشت کر سکتے تھے؟ اور محبت کے امتحان لیے جاتے ہیں. سلوک کیا ہے؟ یہ محبت ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ تسبیحات کی تعداد نہیں ہے، یہ قلب کی محبت دراصل وہ ہے سلوک و تصوف. اور آج کے زمانے میں چونکہ محبت کا مادہ خود غرضیوں میں تحلیل ہو چکا ہے، اس لیے تصوف سے فائدہ اٹھانے والے آج کے زمانے میں لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک ہوگا. بالکل بھیڑ سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، آؤ اس وقت کہ جس وقت پکارے جاؤ. محبت کے سوا تصوف کسی چیز کا نام نہیں. اور یہ سارا تصوف حیات الصحابہ، حضور کے صحابہ کی زندگی میں دن رات بھرا پڑا. کس احمق نے کہا ہے کہ تصوف بات کی چیز ہے؟
ارے اس کا یہ نام بعد کی چیز ہے. بعد میں تو ہزاروں چیزوں کے نام رکھے گئے. نحو صرف کا نام بعد میں رکھا گیا, فقہ اور اصول فقہ کا نام بعد میں رکھا گیا, کلام المنطق کا نام بعد میں رکھا گیا, سیرت و تاریخ کا نام بعد میں رکھا گیا. تو یہ سب بدعت ہیں. سلام ہو ان بیویوں پر جنہوں نے اپنے شوہروں کو چھوڑ دیا, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو نہیں چھوڑا. اور پھر کس شان سے ان تین کی توبہ قبول کی ہے اللہ نے. وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الَّذِينَ خُلِّفُوا. آئے ہائے خُلِّفُوا, اس خُلِّفُوا کے لفظ پر قربان ہو جاؤ. یہ نہیں کہا کہ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا, بلکہ فرمایا وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الَّذِينَ خُلِّفُوا. وہ تین جن کو غزوہ تبوک میں جانے سے روک دیا گیا تھا. آئے ہائے, پتا چلا کہ اس ساری تربیت کے لیے اللہ کے تکوینی نظام نے ہی ان کو روکا تھا. نہ یہ روکتے, نہ محبت کے یہ سبق پڑھائے جا سکتے, نہ حسن و عشق کے اس تعلق کو عملی طور پر سمجھایا جا سکتا. اور اللہ کی تربیت جو قرآن کے زمانے میں ہو رہی تھی وہ عملی تربیت تھی, قولی تربیت نہیں تھی, وہ عملی تربیت. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں, سوچا کرتا ہوں, اگر ان مشائخ تصوف سے اس والہانہ محبت کی تاریخ نہ ہوتی تو صحابہ اور رسول اللہ کی اس محبت کی تاریخ کو سمجھنا ناممکن ہو جاتا, ناممکن ہو. یہ تو صرف ان اللہ والوں کی تاریخ میں اور ان کی چند کے درباروں میں اس طرح کی محبتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس طرح کی محبتیں بدرجہ اعلیٰ صحابہ کو دیکھنے کو ملتی تھی. حضور جہاں لیٹتے, اگر آپ کے بدن کا کوئی ایک بال بھی وہاں پر ٹوٹ کے گر جاتا, حلف بخدا کہتا ہوں کوئی صحابی اس بال کو وہاں پڑے نہیں رہنے دیتا. یہ کیا چیز تھی؟ کیا حضور نے حکم دیا تھا کہ میرے بال جمع کرو؟ اگر آپ کا کوئی ناخن آپ کاٹتے تھے, کبھی کوئی ناخن کسی صحابی نے زمین پر گرنے نہیں دیا. امیر معاویہ, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے یزید کو بلایا اور کہا کہ ذرا اس باکس کو کھولو. جی ابا کیا نکالنا ہے؟ کھولو. اس میں ایک کپڑا رکھا ہوگا اور کپڑے کے ایک ٹکڑا ہوگا چھوٹا, وہ احتیاط سے آنکھوں سے چوم کر, ہونٹوں سے چوم کر, سر پر رکھ کر میرے پاس لے کر آؤ. بیٹا یزید گیا, اٹھا کے لے کے آیا. جی ابا فرمائیے. یہ جو کپڑا بڑا ہے یہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے, اور یہ جو چھوٹا کپڑا ہے اس کے اندر میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور بال ہیں. جب میرا انتقال ہو جائے تو میری آنکھوں کے اندر, میرے ہونٹوں میں, میرے کانوں میں, میری ناک میں یہ ناخن رکھ دینا اور مجھے اسی کپڑے میں کفن کر دینا. شاید اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھیں کہ میرے رسول کا ناخن اور میرے رسول کے بال, میرے رسول کے ناخن اس کے جسم پر ہیں تو مجھے عذاب نہ دیں, میری مغفرت ہو جائے. بیٹا یزید میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے جو میں اللہ کے پاس لے کر جاؤں. یہ وہ معاویہ ہیں جو کاتب وحی تھے, جن کے قلم سے قرآن مجید کی بہت سی آیات اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے حضور نے لکھوائیں. یہ وہ معاویہ. یہ کیا چیز ہے؟ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو بھائی اپنی مکمل اصلاح کی فکر کرنا اور ہر ممکن کوشش کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ فرض ہے. نمبر 2, اپنی مکمل اصلاح کوئی انسان خود نہیں کر سکتا, چاہے جتنا بڑا علامہ ہو, چاہے جتنا بڑا بزرگ کا صاحبزادہ ہو, کبھی نہیں کر سکتا. تو کسی نہ کسی کے حوالے اپنے کو کرنا پڑے گا. انبیاء علیہ السلام اللہ کے حوالے اپنے کو کرتے تھے, اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے حواریین اور صحابہ اور صحابیات حضور کے حوالے اپنے آپ کو کرتے تھے. یہ ایک وقتی واقعہ نہیں تھا کہ اس دور میں ہو گیا اور آئندہ کوئی ضرورت نہیں. یہ قیامت تک چلنے والا ایک فطری ضابطہ ہے, کیونکہ بغیر اس محبت کے سپردگی نہیں ہوتی, بغیر اس محبت کی حوالگی نہیں ہوتی. بیٹے کو باپ سے وہ محبت نہیں ہوتی تو بیٹا اپنے باپ کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کر پاتا. ذرا سی بات کچھ کہتا ہے باپ
ڈرتے ڈرتے کہتا ہے. آج کل کا باپ اپنے بچے کو نصیحت بھی کرتا ہے تو ڈرتے ڈرتے کرتا ہے, اور ذرا سی کچھ کہتا ہے فوراً بیٹے کے چہرے پر تغیر کو پڑھ لیتا ہے کہ بیٹے کو اچھا نہیں لگا کہ باپ نے یہ بات کہی. ان تلد الامۃ ربتہا, یہ وہ دور ہے, یہ سرکشی کا دور ہے, یہ بغاوت کا دور ہے, یہ کوئی کسی کو بڑا نہ ماننے کا دور ہے, یہ قرب قیامت کا دور ہے, یہ بدترین زمانہ ہے. اس میں دل کے اندر تکبر اور سرکشی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اس دور میں کوئی انسان ان تمام خباثتوں سے بچ کر ڈھونڈ لینے میں کامیاب ہو گیا اپنا کوئی مصلح, اور پھر اس نے اپنے آپ کو واقعی محبت کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا, تک اس کی قسمت چمک کر رہے, اس کی قسمت چمک کر رہے, بالکل چمک کر رہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں, اس کی قلبی کیفیت کو دیکھتے ہیں, اس کی طلب کو دیکھتے ہیں, اس کے ارادے کو دیکھتے ہیں. جب کسی انسان کا کسی سے ایسا قلبی رابطہ ہو جاتا ہے, ایسا محبت بھرا رہا, یقین رکھو اس کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اس سے بار بار ملے, گھنٹوں اس کے پاس بیٹھے, ضرورت نہیں پڑتی. کیونکہ محبت اور عقیدت اور زبردست سپردگی کے بغیر زیادہ قریب جانا اکثر نقصان دہ ہوتا ہے. کیا بتائیں اس راستے کی نزاکتیں کیا ہیں. یہ مشائخ جو صاحب دل مشائخ ہیں وہ ہر دم مجلس لگائے ہوئے کیوں نہیں نظر آتے؟ اکثر سب تو ہاں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بقدر ضرورت بات کی اور فوراً چلے گئے تنہائی, زیادہ نہیں بات کرنا چاہتے. لوگ سمجھتے نہیں ان نزاکتوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون, سمجھ نہیں پاتے. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. مشائخ کی بڑی نزاکتیں ہیں. وہ بیچارے خود کسی کا کوئی برا نہیں چاہتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن ان کو اگر کسی نے ان کی بے ادبی کر دی تو ہو سکتا ہے ان کا نقصان ہو جائے. وہ اللہ کے بندوں کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. ہم نے جتنے مشائخ کو دیکھا سب کو دیکھا کہ بہت محتاط, بہت کم بات کرنا, اور اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بس سچی بات بتاؤں, سچ کہہ رہا ہوں, جو طالب ہیں ان کو دل سے راہ ہوتی ہے, انہیں زیادہ باتیں کرنا, زیادہ قریب بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں. الحمدللہ اس عاجز کو جتنے بھی شیخ ملے ایسے با کمال ملے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسے قوی ان کی فراست, ایسی شفاف ان کی روحانی طبیعت تھی کہ اللہ اکبر. دور بیٹھ کر لگتا تھا کہ جیسے دور ہے ہی نہیں, بالکل قریب ہے. قاب قوسین او ادنی, لگتا ہی نہیں تھا کہ دور ہے. اس روحانی تعلق میں یہ میلوں اور کلومیٹروں کی مسافت کچھ نہیں ہے. ایک آدمی قریب بیٹھا ہوا دور ہو سکتا ہے, اور ایک آدمی بہت دور بیٹھا ہوا قریب ہو سکتا ہے. منافقین مدینے میں تھے اور سامنے تھے اور قریب تھے لیکن دور تھے, اور ویسے قرنی دور تھے مگر قریب تھے. یہ کچھ اور رشتہ ہے. یہ سپردگی اور یہ والہانہ محبت یہ شرط اولی ہیں اپنی مکمل اصلاح کی کوشش میں کامیابی کی.
اور کاش کہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ اپنی مکمل اصلاح کی کوشش کرنا لازمی ہے، لازمی ہے۔ صرف قانونی رشتے سے کام نہیں چلتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، صرف اطاعت کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ حضور فرما رہے ہیں سب سے زیادہ تمہارا قلبی محبت مجھ سے ہونی چاہیے۔ اب حضور کا مقام تھا کہ وہ صاف صاف بیان فرماتے تھے، آپ نہ بیان فرماتے تو دنیا کو یہ ساری باتیں کہاں سے ملتی؟ بعض مشائخ کو اللہ تعالیٰ یہ جرأت دیتا ہے اور ان کو اپنی اخلاص پر الحمدللہ اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے فائدے کی خاطر یہ بات صاف صاف کہتے ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ محبت کہہ کر نہیں کرائی جاتی، محبت کہہ کے کرائی جاتی۔ لیلا نے مجنون سے کہا تھا کہ مسٹر مجنون یو مسٹ لو می، لیلا نے کہا تھا مجنون سے کہ مجنون تم کو مجھ سے محبت کرنی چاہیے، اس کے بہت فائدے ہیں، کھانا اچھا ہضم ہوگا، صحت بنے گی، آنکھوں کی روشنی بڑھے گی، دنیاوی اور اخروی سب فائدے ہیں۔ اس کی ترغیب کرنی پڑتی، تشکیل کرنی پڑتی ہے۔ ہاں بھائی بولو، نام لکھاؤ، کون محبت کرے گا؟ لیلا نے نام لکھائے تھے، بولو بھائی کون محبت کرے گا؟ بسم اللہ، اللہ قبول فرمائے، کون محبت کرے گا؟ نہ محبت کی ترغیب دی جاتی ہے، نہ محبت کی تشکیل ہوتی ہے۔ محبت تو ایسی دیوانگی پیدا کرتی ہے کہ محبوب کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا دیوانگی تھی سیدنا ابو ہریرہ کو، کیا دیوانگی تھی حضرت ثوبان کو، کیا دیوانگی تھی حضرت سفینہ مولا رسول اللہ کو، کیا دیوانگی تھی حضرت زید ابن حارثہ کو، کیا کیفیت تھی؟ کیا ہوا تھا حضرت ثوبان کے ساتھ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا کے سلام پھیرا، معمول کے مطابق پیچھے پلٹ کر دیکھا، ثوبان کا چہرہ ہوائیاں اڑی ہوئی، آنکھیں لال۔ ثوبان حضور کے عاشق تھے۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا یا ثوبان کیا خیریت تو ہے؟ فرمایا الحمدللہ الحمدللہ حضرت بالکل بخیر۔ حضور کو اطمینان نہیں ہوا۔ حضور نے کہا ثوبان ادھر آؤ، قریب آؤ۔ سارا مجمع صحابہ کا بیٹھا ہے اور ثوبان کو حضور نے بلایا۔ ثوبان کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ اب سر جھکا لیا سر۔ حضور کوئی بات نہیں ہے، کل میں آپ سے اجازت لے کر گیا تھا ایک کام سے، وہاں جو گیا تو ذرا دیر لگ گئی، تو میرے وہاں کے ساتھیوں نے مجھے روک لیا کہ مت جاؤ، اندھیرا ہو گیا ہے، راستے میں جانور نکل آئیں گے، صبح کو چلے جائیں۔ حضرت ان کے کہنے پر میں رک تو گیا، مگر جب سے آپ نے مجھ کو اپنے قدموں میں جگہ دی ہے، اپنا خادم بنایا ہے، یہ پہلی رات تھی جو آپ سے دور گزر رہی تھی۔ اللہ کے رسول، میں بتا نہیں سکتا کہ میری رات کیسی تڑپتے ہوئے گزری تھی، اور ابھی رات مکمل نہیں ہوئی تھی، آخر شب میں ہی میں وہاں سے بھاگتا ہوا آیا ہوں، ہانپتا کانپتا آیا ہوں۔ اس کی وجہ سے جو تغیر ہوا ہوگا آپ نے وہ محسوس کیا، بس اب آپ کو دیکھ لیا، اب میں بالکل ٹھیک۔ یہ کوئی شریعت کا حکم تھا؟ یہ کیا محبت تھی؟ یہ کیا چیز تھی کہ حضور نظر نہیں آ رہے ہیں؟ 2 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے، 6 گھنٹے ہو گئے، 8 گھنٹے ہو گئے، ابو ہریرہ پاگل ہونے لگے، دیوانے ہو گئے۔ کیا ہو گیا میرے آقا؟ کہاں چلے گئے؟ نکل کھڑے ہوئے اور قدموں کے نشان، اللہ اکبر، ذرا عشق دیکھو، قدموں کے نشان پہچانتے ہوئے، قدموں کے نشان تو بہت سے ہوں گے لیکن قدموں کے نشان پہچانتے ہوئے کہ یہ قدم میرے آقا محمد رسول اللہ کے، ان قدموں کے نشان سے ڈھونڈتے ایک باغ وہاں تک پہنچے نشان، اور دیکھا کہ وہاں تک آ کے ختم ہو گئے، اور ایک دیوار تھی، 4 دیواری تھی اس باغ کی۔ حضرت ابو ہریرہ چڑھے دیوار پر اور کود گئے اندر، اور وہاں جا کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب روحانی کیفیت کے ساتھ موجود ہیں۔ عجیب کیفیت ہے آپ، جیسے کسی اور عالم میں ہیں آپ۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے رہا نہیں گیا، قریب پہنچ گئے، کھڑے ہو گئے، آہٹ کی،
حضور نے نگاہ اٹھائی. ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ حضرت کئی گھنٹے سے آپ کو دیکھا نہیں تھا, میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا ہوں, میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے, بس تو کچھ نہیں, مجھے اطمینان ہے. ابو ہریرہ سنو ایک بات, جو حضور اس کیفیت میں تھے, کس عالم میں تھے, اللہ سے کیا باتیں ہو رہی تھیں, امت کے لیے کیا منوا رہے تھے, یہ راز ہے اور ان کے اور اللہ کے درمیان. ایک دم سے فرمایا ابو ہریرہ سن لو, جب جہاں تک پہنچ گئے ہو تو ایک بندہ بھی اگر کلمہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا. ابو ہریرہ کہ تو عجیب حال ہوا, اللہ یہ کیا دولت مل گئی, سب کی مغفرت ہو جائے گی. حضور ابو ہریرہ جانتے تھے کہ سارے صحابہ لرزتے رہتے ہیں, چھوڑو دوسروں کو, تو حضور میں یہ جا کر خبر مدینے میں پہنچا دوں, آپ کی طرف سے یہ بات کہہ دوں کہ آپ نے یہ کہلوایا؟ ہاں ہاں جاؤ پہنچاؤ. اسی کیفیت میں آپ تھے. واہ ارے اللہ, جمال محمدی دکھانا بھی ہے آپ کو, عروج محمدی دکھانا بھی ہے آپ کو, اور ان مقامات کے وقت کی کیفیات کا مزہ امت کے سالکین اور مشائخ کو دکھانا بھی ہے آپ کو, اور ان کیفیات میں کیا مشاہدہ ہوتا ہے, اس مقام میں قرب میں کیا تجلیات آتی ہیں, اس کا بھی ریکارڈ آپ کو بنا دینا ہے, اور اس وقت کا غلط مفہوم بھی پھیلنے نہیں دینا ہے. تو ٹھیک اس پلاننگ کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے کچھ دیر کے بعد کہ بھئی حضور کہاں ہیں, ذرا میں تلاش کروں. اب جو یہ نکلے تو ادھر سے ابو ہریرہ آتے ہوئے ملے. ابو ہریرہ کیا ہوا, کہاں سے آ رہے ہو؟ ارے عمر مزہ آ گیا, ڈھونڈتا ہوا اندر پہنچا, آقا مل گئے اندر, اور سنو بات سنو. اور میں جو وہاں پہنچا تو حضور نے کہا جو کلمہ پڑھ لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کر دیں گے. اور میں حضور سے یہ پوچھ کر آیا ہوں کہ سب کو جا کر اطلاع کر دوں, تم پہلے شخص ہو, مجھے روکو مت, مجھے جانے دو, مدینے میں اعلان کرنے دو, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے. ڈر گئے کہ اگر یہ خبر عام ہو گئی تو لوگ تو پھر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ چلو, میں بھی ذرا حضور سے بات کرتا ہوں, ابھی تم کو نہیں جانے دوں گا. لو گرفتار ہو گئے. عمر کے سامنے قضائی تھی کسی کی کہ ان سے لڑتا, چلے گئے. اللہ کے رسول, جی عمر بولو کیا بات ہے, آپ نے فرمایا ہے. اللہ اکبر, کیا مقام تھا عمر. لو کان بعدی نبی لکان عمر. آپ نے فرمایا؟ ہاں میں نے کہا. ایک درخواست ہے اللہ کے رسول, اس کو عام مت کروائیے, اس اعلان کو عام مت کروائیے. ڈر کے مارے کچھ عمل ہم لوگ کر لیتے ہیں, اگر یہ خوشخبری مل گئی تو عمل ہمارے کم ہو جائیں گے, ہم بگڑ جائیں گے, یہ عام مت کروائیے. اچھا عمر تمہاری رائے ٹھیک ہے, اس کو عام مت کیا جائے. سبحان اللہ, واہ بھائی واہ, خبر پہنچ بھی گئی اور عام کرو بھی مت. 1500-1400 سال کے بعد ممدہ پور میں تذکرہ بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے عام مت کرو. عام بھی ہو گئی اور عام کرو بھی مت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا چیز ہے, یہ حضور کا چانا, سیدنا ابو ہریرہ کی تلاش, دیوانگی, ڈھونڈنا, یہ کیا چیز ہے بھائی. یہی چیز ہے وہ جس کو کوئی تصوف سلوک کہہ لے, کوئی محبت کہہ لے, کوئی عشق کہہ لے, کوئی کچھ کہہ لے, جو چاہو نام رکھ لو. لیکن اگر اللہ کے رشتے سے یہ مانا تعلق کسی سے بن گیا تو سمجھو کامیاب. المرء مع من احب, المرء مع من احب. جس کے ساتھ ایسی محبت ہو جائے گی, اگر اپنے عمل اس لائق نہیں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس محبت کے طفیل مغفرت کر کے اس کا ساتھ کر دے گا. اتنی قیمتی چیز ہے یہ محبت, اور اسی محبت کے نتیجے میں دراصل کامل سپردگی ہوتی ہے, اپنی مکمل اصلاح کی کوشش ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں, بر صغیر میں, ہماری قوم میں, ہمارے علاقے میں یہ جذبہ محبت سرد پڑ گیا ہے. دن بدن یہ جذبہ محبت جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے, اور اس کی جگہ تنقید, بدگمانی, تحقیر, سوء ظن, پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. بعض قوموں کو آج کے دور میں بھی جذبہ محبت ملا ہوا ہے. میں اپنی دانش میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ترک قوم کو جو جذبہ محبت ملا ہوا ہے اس دور میں کسی قوم کو نہیں ملا. یہی وجہ ہے کہ وہ ترک قوم نمرود کی آگ میں کود جانے کے باوجود اور 100 سال اس آگ میں جلنے کے بعد بھی اس طرح باہر نکل رہی ہے. یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. لگتا ہی نہیں کہ یہ وہ قوم ہے جو 100 سال تک ارتداد کے اندر پھنسی رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ میں جتنا ان لوگوں کو قریب سے رہ کر دیکھ کر جان کر آیا ہوں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کے اندر اپنے مشائخ سے اللہ والوں سے اس طرح کی محبت ہے جس طرح کی محبت کا اتنی دیر میں بیان چل رہا تھا. باقی ہمارے اور آپ کے علاقے کے اندر وہ خباثتیں، وہ تنقیدیں، وہ توہینیں، وہ تحقیریں، وہ ناقدریاں برس رہی ہیں. ان میں سے کوئی اگر اپنے کو بچا لینے میں کامیاب ہو گیا تو بچ جائے گا، ورنہ برا حال ہے. ہمارے خطے میں جیسے اکابرین پیدا ہوئے ہیں اس طرح کے اکابرین دنیا میں کہیں نہیں پیدا ہوئے میری دانش میں. لیکن جیسی ناقدری ہم نے اپنے اس مزاج کی وجہ سے ان کی ہے، اسی لیے اللہ نے شاید مرکز تجدید کو اب کہیں اور منتقل کر دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ اللہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا. کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. اللہ ہمارے سینوں میں پتھر ہیں پتھر. اللہ پتھروں کے اندر سے بھی تو پانی نکل آتا ہے، ہمارا دل تو پگھلتا ہی نہیں. اللہ کیا ہو گیا؟ کیا ہماری محرومی کا فیصلہ ہو گیا؟ اللہ ہمارے جیسے تو اگر جناب خضر کو بھی پا لیتے تو وہاں سے پیاسے ہی واپس آتے. ہمارے جیسے تو اگر حضور کو بھی پا لیتے تو ان کو بھی برا بلا ہی کہتے رہتے. اللہ اللہ ہمیں محبت نصیب فرما، محبت کا ذوق نصیب فرما، اپنی مکمل اصلاح کی فکر نصیب فرما، اس کی بھرپور کوشش کر ڈالنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کے لیے اللہ مرشد کی تلاش نصیب فرما، مصلح کی تلاش نصیب فرما. اللہ جستجو نصیب فرما. اللہ مدد کر دیجئے. اللہ انگلی پکڑ کے ہمیں اس چوکھٹ تک پہنچا دیجئے جس چوکھٹ سے ہمارے دل کو کچھ ملنا ہے. اللہ اس آستانے تک پہنچا دیجئے. ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں. اللہ اللہ ہماری رہبری کر دیجئے. اللہ ہماری رہبری کر دیجئے. اللہ اللہ ہم کو محبت کا سلیقہ دے دیجئے، محبت کا ذائقہ دے دیجئے. اللہ اپنی اللہ آپ اپنے کسی اچھے بندے سے ہمیں والہانہ محبت کرنے والا بنا دیجئے. اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم ہماری مکمل اصلاح عافیت کے ساتھ کروا دیجئے. اللہ اللہ ہم کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا کر دیجئے. اے اللہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اللہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اے رب کریم اللہ آپ نے تو خود اپنے محبوب کے ذریعے کہلایا ہے کہ مزدور کو مزدوری پوری ہونے کے موقع پر اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا تھا پوری پوری مزدوری دے دیتے ہیں. اللہ تو آپ کے محبوب نے کہا تھا افطار کے موقع پر بھی اللہ یہی کہتے ہیں میرے بندوں نے روزہ پورا کر لیا، مزدوری پوری کر لی، اب میں ان کو ان کی مزدوری پوری دوں گا. اور مزدوری کیا دوں گا؟ میں تو بلینک چیک سائن کر کے دیتا ہوں، جو مانگو گے وہ دوں گا. حدیث میں آتا ہے افطار کے موقع پر جو دعا مانگو گے وہ میں دوں گا. اللہ آج ہم آپ سے آپ کی محبت مانگنا چاہتے ہیں، اپنی محبت والوں کی محبت مانگنا چاہتے ہیں. اللہ اپنی محبت والوں کی محبت دے دیجئے. اللہ اپنی محبت والوں کی محبت دے دیجئے. اللہ عشق و مستی عطا فرما، جذب عطا فرما، والہانہ شوق نصیب فرما، والہانہ شوق نصیب فرما. اللہ 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 اس تنقیص و تنقید سے، اللہ اس شک و ارتیاب سے چھٹکارا عطا فرما، اس بدگمانی سے چھٹکارا عطا فرما. ہمارے کمینے پن کی کوئی انتہا ہے؟ بدگمانی اپنی سے کرنی چاہیے اور بدگمانی اس سے کرتے پھرتے ہیں. اللہ
ہم کمینوں کی اصلاح کر دیجئے، اللہ اللہ ہم بگڑے ہوں کو سنبھال لیجئے، اے رب کریم، اے رب کریم۔ اللہ قبولیت دعا کا یہ مبارک لمحہ ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر لیجئے، توجہ فرما دیجئے اللہ، توجہ فرما دیجئے اللہ، توجہ فرما دیجئے اللہ۔ دنیا کی بلائی بھی عطا کر دیجئے، آخرت کی بلائی بھی عطا کر دیجئے، اور اپنی سزا سے اور اپنی پکڑ سے ہم سب کو بچا لیجئے اللہ۔ نعمتوں پر نعمتیں آپ دے رہے ہیں، روحانی نعمتیں بھی دے رہے ہیں اور مادی نعمتیں بھی دے رہے ہیں، مگر چاک کرے اللہ ہمیں قدر کرنا نہیں آ رہا، اللہ ہمیں قدر کرنا نہیں آ رہا، اللہ ہم کو قدر کرنے والا بنا، اللہ ہم کو ناشکری سے بچا لیجئے، اللہ ہم کو ناشکری سے بچا لیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔